بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 7 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ اور میرے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 37 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارا سبق کا عنوان جو ہے، سبق کا عنوان خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ آج ہم اس کا کوسچن نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہدایت الہیہ کا ذریعہ کون سا ہے اور اس کو اپنانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اور اس کے ساتھ آج ہم ایک سورہ اخلاص یاد کریں گے، اور آپ سب کو آتی ہے سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جی میرے بچوں، نوٹس کا پیج نمبر 40 نکال لیں۔ ہدایت الہی کا ذریعہ کون سا ہے، اس کو اپنانے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جی میرے بچوں، جواب خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان دونوں تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تم تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 قرآن مجید، اور نمبر 2 اپنی سنت۔ ایک دوسرے مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رکھو گے مضبوطی سے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 قرآن، اور دوسری اپنی اہل بیت۔ قرآن مجید اور اپنی سنت خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے۔ یہ خطبہ تعلیمات اسلام کا خلاصہ ہے۔ یہ خطبہ عالمگیر ہے اور آفاقی حیثیت پر مشتمل ہے۔ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس خطبے سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرے۔ جی میرے بچوں، آج ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اپنا نوٹس کا پیج نمبر 2 اوپن کر لیں۔ جی میرے ساتھ تحفظ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے میں نے تحفظ کو کھینچ کر پڑھا، آپ بھی ایسے پریکٹس کریں۔ جی آگے تسمیہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا ایک اور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص پہلی آیت سنیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب دونوں آیات کو ملا کر پڑھتے ہیں میرے بچوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو میرے بچوں، اس سورہ اخلاص کو بار بار سنیے اور اسی کی نقل اتارنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ ایک اچھا قرآن پڑھنے والے بن سکتے ہیں۔ بیٹے، آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جسٹ ہم آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جب آپ اپنے لہجے پر، اپنی آواز پر توجہ دیں گے تو بیٹے آپ ایک بہت اچھے قاری قرآن بن سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔